ماشاءاللہ۔ یہ شیخ نے بڑی مشہور حدیث ہے عیاض ابن حمار مجاشعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، امام مسلم نے اس کو اپنی صحیح میں نقل کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ نظر الی اہل الارض فمقتهم عربهم واجمهم، اللہ تعالیٰ نے اہل زمین، اہل دنیا کی طرف دیکھا اور عربی اجمی جتنے تھے سب سے رب العالمین سخت ناراض ہوا، ہاں الا بقایا من اہل الکتاب، سوائے اہل کتاب کے چند بقیہ لوگوں کی طرف، یعنی ان سے ناراض نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اہل کتاب جو ہے دین حنیف پر، دین توحید پر قائم تھے۔ فہنا بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے ہی ماحول اور حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا۔ فہذا کان اول المسلمین، شیخ کی تشریح ہے یہ، چنانچہ یہ اسلام کا آغاز اور مبدأ اسلام تھا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، آپ مبعوث ہوئے اور آپ نے لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا۔ آپ کو اول امر میں کوئی ایک دو یا قبیلے کے چند افراد آپ کی دعوت کو قبول کر رہے ہیں اور وہ بھی اپنے خاندان اور قبیلے کے ڈر اور خوف کے ساتھ میں۔ چنانچہ ان میں سے اکثر ایسے رہے جن کو سخت اذیتیں، تکلیف، عذاب اور امتحان سے گزرنا پڑا۔ چنانچہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے آغاز کا معاملہ تھا، جو اسلام میں داخل ہوتے وہ اس وقت غریب تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے دین کو عزت بخشی، اپنے رسول کی مدد فرمائی، اپنے دین کو غلبہ عطا کیا، اور پھر مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کے بعد اسلام کو، اہل اسلام کو قوت و تمکنت حاصل ہوئی، بدر، فتح مکہ اور پھر آگے کی فتوحات۔ چنانچہ اہل اسلام اس کے بعد کھل کر غالب ہو گئے اور ہر طرف ان کا چرچا ہو گیا، دین کا چرچا ہو گیا، اور ہر روز اس میں اضافہ ہوتا گیا، یہاں تک کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا کی شکل سامنے آئی۔ اور پھر اتنا ہی نہیں، جو ہے جزیرۃ العرب میں دین پوری طریقے سے غالب ہو گیا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ خلفائے راشدین کے دور میں سیدنا ابوبکر صدیق ہوں، عمر فاروق ہوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام بڑھتا ہی گیا، بڑھتا ہی گیا، بڑھتا ہی گیا، اور دنیا کی آباد علاقے کے 1/3 سے زیادہ حصوں میں دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے پھیل گیا، اسلام کا پھریرہ لہرانے لگا۔ یہ دنیا کے مورخین، ماہرین کے لیے بھی انتہائی حیرت ناک عجوبے کی بات ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے آخری دور میں حجۃ الوداع کے درمیان میں عرفہ کے دن قرآن کی آیت نازل فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ دین ایسے مکمل ہوا کہ اب دین کو غلبہ اور چرچا حاصل ہو گیا، اس کو ظہور حاصل ہو گیا۔ چنانچہ اسلام غالب ہو گیا، اس کے متبعین کی ہر طرف کثرت اور بول بالا ہو گیا، اور پھر ایک دوسرے کی مدد کرنے لگے۔ یہاں پھر شیخ نے بات کے ادوار کا ذکر کیا جو میں نے اپنے